کشمیر وقف بورڈ کی، کیونکہ وقف بورڈ پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار سرخیوں کے اندر ہے اور سرخیوں کی وجوہات بھی آپ کے سامنے اور تصویریں بھی آپ کے سامنے کئی بار ہم نے دکھائی ہے، لیکن اب کی بار جموں کشمیر وقف بورڈ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سجادہ نشین اور مجاوران کا اہم ترین اجلاس رات دیر گئے سری نگر کے اندر منعقد ہوا ہے، جس میں 20 رکنی کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور یہ کوارڈینیشن کمیٹی سرکار کے ساتھ اور وقف انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس فیصلے پر نظر ثانی کرانے کے لیے کام کرے گی جو فیصلہ گزشتہ دنوں نظر نیاز کو لے کر وقف بورڈ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وقف بورڈ نے تمام خانقاہوں زیارت گاہوں سے مجاورین کے لیے جو نظر نیاز ہے اس پر پابندی عائد کر دی تھی، ان کی پیٹیاں جو وہاں پر لگی تھی ان کو ہٹانے کی بھی تصویریں سامنے آئی تھی، جس کے بعد اب اطلاع یہ ہے کہ وقف کے اس فیصلے کے خلاف بھی جو وادی کے بکجات اور خانقاہیں ہیں ان کے سجادہ نشین اور مجاوران کا اہم ترین اجلاس رات دیر گئے سری نگر کے اندر منعقد ہوا ہے اور وقف بورڈ کے حالیہ فیصلے پر اظہار ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور آئندہ حکمت عملی کو تعین کرنے کے لیے 20 رکنی کوارڈینیشن کمیٹی کا اعلان کل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بکجات اور خانقاہوں کے اندر پیر صاحبان مجاوران لگاتار اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ جس طریقے سے فیصلے لے چکا ہے اس ایک فیصلے پر نظر ثانی ہو تاکہ معاملہ صحیح سمت میں چل سکے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس پورے معاملے پر احتجاجی بیانات جاری کیے تھے۔ نیشنل کانفرنس کا اپنا بیان موقف سامنے آیا تھا، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف سامنے آیا ہے، اپنی پارٹی کے سید الطاف بخاری کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیچ سب کی نظریں وقف بورڈ پر لگی ہوئی ہے کہ وقف بورڈ کیا اس فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھے گا یا اس میں کوئی ترمیم کر کے بیچ کا راستہ لیا جائے گا۔ ادھر اطلاع یہ ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی آنے والے چند دنوں کے اندر وقف بورڈ چیئرپرسن سے بھی ملاقات کریں گی، ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر سے بھی ملاقات کا من بنا لیا ہے اور اگر معاملہ طے نہ ہوا تو عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کی اطلاعات جو وہ سامنے آ رہی ہے۔ ادھر جو وقف بورڈ کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ مجاوران اور پیر صاحبان کی جو قدر قیمت ہے اس پر کسی طریقے کا حرف نہیں لایا جائے گا، ان کی عزت برقرار رکھی جائے گی، تاہم جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو گئی وقف بورڈ اور اسے کسی بھی طریقے سے انجام دیا نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک مالیات کا سوال ہے، وقف بورڈ کے پاس جو اثاثے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، اثاثوں کی حفاظت کے لیے اور زیارت گاہوں کی زیب و زینت کے لیے ایک کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ چیز اور یہ قدم جو ابتدائی طور پر لیے گئے ہیں، جن میں آن لائن ڈونیشن سے لے کر یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہے، یہ مرحلہ وار طریقے سے امپلیمنٹ کرائی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے۔ تاہم پیر صاحبان اور مجاوران صاحبان کے ساتھ بھی لگاتار وقف بورڈ رابطے میں ہے، اس طریقے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو باتیں سامنے آ رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ فی الحال کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے، دیکھنا ہوگا کہ کوارڈینیشن کمیٹی اب کب وقف بورڈ کی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اور اس کے بعد کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی بات جناب وقف بورڈ کی۔ بڑھتے ہیں جی